آپ کو بڑی خبر دیں کہ بلوچستان کے علاقہ جوب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے میں خود کش دھماکہ ہوا ہے. ایک شخص جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی ہوئے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق خود کش دھماکے میں محفوظ رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی کا قافلہ جوب میں جلسے کے لیے رواں دواں تھا کہ اسی دوران خود کش بمبار نے امیر جماعت اسلامی کی گاڑی کے قریب آ کر خود کو اڑا لیا. سیکیورٹی ادارے فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا. زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو اس وقت اہم خبر دے رہے ہیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے کے قریب دھماکہ ہوا ہے. بلوچستان کے علاقہ جوب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے کے قریب خود کش حملہ آور نے خود کو اڑایا ہے جس میں 6 افراد زخمی ہوئے ہیں. ایک شخص جاں بحق ہوا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق خود کش دھماکے میں محفوظ رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی کا قافلہ جوب میں جلسے کے لیے رواں دواں تھا کہ اسی دوران خود کش بمبار نے امیر جماعت اسلامی کی گاڑی کے قریب خود کو اڑا لیا. سیکیورٹی ادارے فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور اس کے علاوہ زخمیوں کو بھی فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے دلبر خان سے. جی دلبر خان، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. دلبر خان، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل. یہ جوب کے علاقے کوئٹہ روڈ ٹرک اڈک کے قریب امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے پر ایک زوردار بم دھماکہ ہوا ہے. زوردار بم دھماکے سے 5 افراد زخمی جبکہ 1 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. زخمی کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ سول اسپتال میں ایمرجنسی بھی لگا دی گئی ہے. وہاں پہ جو کہ غیر حاضر اسٹاف تھے اس کو بھی جس نے چٹھیاں کی گئی اس کو تمام چٹھیاں منسوخ کر جی کے اسپتال کے لیے ایمرجنسی لگا دی گئی ہے. وہاں پہ جو کہ طبی امداد ہے وہ دے کر جاری ہے جبکہ جو شدید زخمی ہے اس کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے. جبکہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق اس دھماکے سے محفوظ رہا ہے جبکہ اس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی 1 جاں بحق ہو گیا ہے. جی دلبر خان، یہ بتائیے گا کہ جہاں پر دھماکہ ہوا ہے اس علاقے کی کیا صورتحال ہے؟ کہ پولیس کی جانب سے وہ علاقہ کلیئر کروا لیا گیا ہے؟ جی بالکل. وہاں پہ جس جگہ میں دھماکہ ہوا ہے جگہوں پر وہاں پہ پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے ادارے وہاں پر پہنچ گئی ہیں. علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے جبکہ وہاں پہ جو کہ سرچ آپریشن بھی شروع کر دیے گئے جبکہ علاقہ کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا ہے. جی اچھا دلبر خان، یہ بھی بتائیے گا کہ جو خود کش بمبار تھا اس کی شناخت ہوئی ہے؟ کیوں آپ پولیس کی جانب سے کوئی تفصیلات سامنے آئی ہیں اس حوالے سے؟ اب تک جو کہ اس کی بھی اس کا وہ نام اور لسٹ وہ جاری نہیں کی گئی ہے جبکہ صرف زخمیوں اور ہلاک جو لسٹ ہے وہ اسپتال کی جانب سے وہ پولیس کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے جبکہ جو زخمی ہیں وہ وہاں پہ امیر جماعت اسلامی کے قافلے میں جا رہے تھے. اس کو وہاں پہ جو زخمی ہیں اس کو سول اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں جبکہ جو شدید زخمی ہیں وہ کوئٹہ منتقل کر دیا گیا. اچھا دلبر خان، یہ بتائیے گا کہ جب دھماکہ ہوا اس کے بعد سراج الحق کہاں پر موجود ہیں اس وقت؟ یہ بتائیے گا وہ کیا واپس آ گئے ہیں یا وہیں پر اسی جگہ پر موجود ہیں؟ کہاں پر اس وقت وہ ہیں؟ بالکل. امیر جماعت اسلامی اور دیگر جس کے ساتھی ہیں وہ جوب کی طرف وہاں پہ محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گئے ہیں جبکہ جس کی جلسہ ہے وہ بھی پوسٹ پون کر دیا گئے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ دلبر خان، آپ تفصیلاً اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ بلوچستان کے علاقے یوب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے میں خود کش دھماکہ ہوا. ایک شخص جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق خود کش دھماکے میں محفوظ رہے. امیر جماعت اسلامی کا قافلہ یوب میں جلسے کے لیے رواں دواں تھا. اسی دوران خود کش بمبار نے امیر جماعت اسلامی کی گاڑی کے قریب آ کر خود کو اڑا لیا. سیکورٹی ادارے فوری موقع پر پہنچے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا. زخمیوں کو فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے جائیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی گاڑی کے قریب خود کش دھماکہ ہوا. بلوچستان کا یہ علاقہ ہے یوب جہاں پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے میں خود کش دھماکہ ہوا ہے. ایک شخص جاں بحق 6 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق خود کش دھماکے میں محفوظ رہے. امیر جماعت اسلامی کا قافلہ یوب میں جلسے کے لیے رواں دواں تھا. اسی دوران خود کش بمبار نے امیر جماعت اسلامی کی گاڑی کے قریب آ کر خود کو اڑا لیا. سیکورٹی ادارے فوری موقع پر پہنچے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے. زخمیوں کو فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں. سیکرٹری اطلاع جماعت اسلامی کیسر شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کیسر شریف صاحب، بتائیے گا جو آج الحمدللہ امیر جماعت اسلامیہ محفوظ رہے ہیں اور بلوچستان کے علاقے میں جو واقعہ پیش آئے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम इस अफसोसनाक वाक़े की और खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इसकी तहकीकात करे और सारी चीज़ें जो हैं सामने लाए कि जमात इस्लामी एक पुरअमन जमात है। जमात इस्लामी के प्रोग्रामात जो हैं वो पुरअमन है, कोई वायलेंस नहीं है, कभी किसी के साथ ज़ाती अनाद और दुश्मनी नहीं है। तो इस सारे अमल में ये वाक़या जो है ये पेश आया है, इसके मुहर्रकात क्या हैं, ये चीज़ें तो हुकूमत वक्त जो है उसको सामने लानी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब आज कोयटा से अपने शेड्यूल के मुताबिक योब में जलसे से खिताब के लिए रवाना हुए थे और योब शहर के बाहर जो है एक बड़े पैमाने पर उनका इस्तकबाल किया गया और गाड़ियों की एक रैली की शक्ल में उन्होंने जलसागाह पहुंचना था। जब वहां से निकलने लगे तो उनकी गाड़ी पर एक खुदकुश हमला आवर जो है वो आया और उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है सिराज साहब दीगर क़यादत जो है वो महफूज रही और हमारे कुछ 7 कारकुनान जो हैं वो ज़ख्मी हुए और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ज़ख्मियों को जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद के फौरी ले जाया गया। अभी इंतज़ामिया जो है वो इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। जैसे ही कोई मज़ीद मालूमात आएंगी तो वो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। अच्छा कैसर शरीफ साहब, ये बताइएगा कि जो जमात इस्लामी है वो बहुत ही पुरअमन जमात है और जैसे कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में भी बहुत ज़्यादा पेश है, और तो इसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि जो वाक़या पेश आया वो इसी सब का शाखसाना है या कोई तीसरी जो पार्टी है वो इस सब का फ़ायदा उठा रही है? देखिए, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। अब इसकी तहकीकात और सारी जो तफसीलात हैं जो सिक्योरिटी इदारों की तरफ से या हुकूमत की तरफ से सामने आएंगी तो उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कैसर शरीफ साहब, आप इस हवाले से हमें तफसीलन बता रहे थे। नाजरीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि बलूचिस्तान का इलाका योब है जहाँ पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले में खुदकुश धमाका हुआ। एक शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खुदकुश धमाके में महफूज रहे। अमीर जमात इस्लामी का काफिला योब में जलसा के लिए रवा दवा था। इसी दौरान खुदकुश बमबार ने अमीर जमात इस्लामी की गाड़ी के करीब आकर खुद को उड़ा लिया है। सिक्योरिटी इदारे फौरी मौका पर पहुंचे और इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का काफिला रवा दवा था बलूचिस्तान के इलाके योब की जानिब, जहां पर खुदकुश धमाका हुआ है। एक शख्स जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खुदकुश धमाके में महफूज रहे। अमीर जमात इस्लामी का काफिला योब की जानिब रवा दवा था कि इसी दौरान खुदकुश बमबार ने अमीर जमात इस्लामी की गाड़ी के करीब आकर खुद को उड़ा लिया। सिक्योरिटी इदारे फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गए। इलाके को घेरे में लिया जा चुका है। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि अमीर जमात इस्लामी का जलसा होना था बलूचिस्तान के इलाके योब में, जहां अमीर जमात इस्लामी के काफिले की जानिब खुदकुश हमला आवर आया और उसने धमाके से खुद को उड़ा लिया, जिसमें 6 अफराद जख्मी हुए हैं और एक शख्स जाँ बहक हो गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खुदकुश धमाके में महफूज रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का काफिला योब में जलसे के लिए रवा दवा था कि इसी दौरान खुदकुश बमबार ने अमीर जमात इस्लामी की गाड़ी के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। सिक्योरिटी इदारे फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गए और इलाके को भी घेरे में ले लिया है। जख्मियों को फौरी अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं सीनियर एंकर पर्सन इकबाल शाहिद साहब से, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी इकबाल शाहिद साहब, इस हवाले से बताइएगा आपकी क्या राय है? और शुक्रिया। राय तो आपने देखा कि इस वक्त बड़ी जो मुल्क की सूरत हाल है वो तो सियासी क़यादत है वो दुश्मनी के हद तक इस वक्त दस्तों गिरेबान है और इसी तनाजर में अभी आप जो बात कर रहे हैं योब की, जहाँ जमात इस्लामी के अमीर जो है सिराजुल हक साहब पर खुद का हमला हुआ है और उसमें आपने देखा कि वो बच गए हैं, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये चीजें बड़ी देर से एक्सपेक्ट तो की जा रही थी, वो इसलिए कि काजी साहब अपना जो जमात इस्लामी है बलूचिस्तान में अपनी जो पावर शेयरिंग कई दफा शो भी कर चुकी है और ग्वादर को ये क्लेम करते हैं कि ग्वादर में सारी नुमाइंदगी हमारी है। अब देख रहे हैं कि हिदायतुर रहमान साहब जो है एक नए लीडर वहाँ उठे जो उन्होंने ताकत भी काफी हासिल कर ली और फिर वो नुमाइंदगी जिन लोगों की कर रहे हैं तो गरीब लोग हैं जी। और बलूचिस्तान में जो इस किस्म का तबका है वो मजारे तो कर सकता है, शहर भी जाम कर सकता है, लेकिन उनके पास जो सोर्स हैं वो इनसे ज्यादा हैं। अब ये है
یہ جماعت اسلامی تو آپ نے دیکھا کہ اس قسم کی جماعت ہے، ان کی اسٹیٹ پاور تو ہے، لیکن جب تک متناسب نمائندگی نہ ہو، ان کی کسی پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں ہے، صوبائی اسمبلی میں بھی کوئی خاص نہیں ہے، سینٹ میں بھی نہیں ہے، قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہے، تو اسٹیٹ پاور ہے. جب تک وہ سسٹم نہیں آتا پاکستان میں جمہوری سسٹم کے متناسب نمائندگی، ان کی اس طریقے کی چیز بنتی نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں بھی ان کی سادہ اکثریت ہے، لیکن ان کو میئرشپ نہیں دی جا رہی. تو اب جماعت اسلامی کوشش جو بلوچستان میں کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ ان کے زیر میں کافی دیر سے جو ان کے لیڈر آنے وہ بتاتے تھے کہ بلوچستان میں تیسری قوت ابھر رہی ہے. جی لیکن اس وقت یہ معاملہ شاید ان کی طرف تو سوچنا ذرا زیادتی ہوگی. اب تیسری قوت فائدہ اٹھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس کا خدشہ ہے نا وہ اثرات نظر آ رہے ہیں. خود کا شمرہ کی تحقیقات کرنا بڑی ضروری ہے کہ اس کی خبر کیوں نہیں تھی. جماعت اسلامی شور مچا رہی ہے کہ ایجنسیوں نے ہمیں رپورٹ نہیں دی تھی، نہ ہمیں کوئی تھریٹ الرٹ جاری بھی نہیں کیا گیا تھا. مسئلہ بلوچستان ایک سینسٹیو علاقہ ہے، بہت بڑی اس کی سرحد جو ہے پٹی ملتی ہے، اور آپ نے پیچھے کلبھوشن بھی ادھر ہی سے آیا تھا، اور انڈیا اس میں باقاعدہ طور پر اپنا کام کر رہا ہے، اور کئی اور بھی ایجنسیاں کر رہی ہیں. ان حالات میں یہ اس کو ابتدا سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آئندہ روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پر نہ کوششیں کرنی پڑیں گی، ورنہ کام تو شروع ہو چکا ہے. جو نظر آ رہا ہے کہ آپس میں سیاستدانوں کی کس پوزیشن میں ہے، اور لڑائی ہے، الیکشن نہیں ہو رہے، اور اپنے اپنے طور پر انتقامی سیاست جاری ہے. ملک کمزور ہوتا جا رہا ہے، اکانومی آپ کی ڈاؤن ہے، کوئی انویسٹمنٹ کر نہیں رہا. تو یہ بڑا ایسا موقع ہے جہاں ایسے کس قسم کے واقعات ہونے تھے، اور شاید اللہ نہ کریں کہ اگر کچھ روک تھام نہ کی گئی اور اس پر دھیان نہ دیا گیا تو یہ بڑھ بھی سکتے ہیں. جی اس حوالے سے بتائے گا کہ اقبال شاہد صاحب یہ اب پارٹی کو کیا لاہے عمل جو ہے وہ اپنانا چاہیے، اور حکومت کی جانب سے مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ آئندہ بھی جو قافلے ہوں یا جلسے ہوں ان میں یہ واقعات جو ہے نہ پیش آئیں؟ حکومت کے پاس، حکومت سے مراد جو آپ حکومت لیتے ہیں سٹنگ حکومت، جو سیاسی حکومت، ان کے پاس تو معاملہ یہ ہے ہی نہیں. ان کے پاس اور بڑے کام ہے لڑائیوں کے لیے، ان کے پاس تو اقتدار کو جاری رکھنے کے لیے، ان کے پاس کام ہے کہ اپنے مخالفوں کو کچلنے کے لیے. ان کے پاس کوئی ہے کوئی چیز کو جو عوام میں کوئی ان کے لیے کوئی کام ہو رہا ہو، کوئی آئین سازی ہو رہی ہے، وہ کوئی اجلاس ہو رہے ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے. اس وقت ملک میں ایک سال کے اندر سمجھ لیں یا اس کے اثرات پچھڑے لگا لیتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی الزام دینا چاہے تو دے لیں. اس وقت پٹھا بیٹھ چکا ہے ملک کا، آپ کی ساری انڈسٹری بند ہے، اور بے روزگاری جب بڑھتی ہے تو مہنگائی کے اثرات جو پرچیزنگ پاور جب نیچے چلی جاتی ہے تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں. اس قسم کے ایلیمنٹ کو آسان طریقے سے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سلسلہ ہے باقاعدہ. جی اقبال شاہد صاحب بہت شکریہ، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ بلوچستان کا علاقہ یوب ہے جہاں پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے کے قریب دھماکہ ہوا اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق خود کچھ دھماکے میں محفوظ رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی کا قافلہ یوب میں جلسے کے لیے رواں دوا تھا. اسی دوران خود کچھ بمبار نے امیر جماعت اسلامی کی گاڑی کے قریب آ کر خود کو اڑا لیا ہے. سیکورٹی ادارے فوری موقع پر پہنچے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا. زخمی کو فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا. ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ بلوچستان کا علاقہ یوب ہے جہاں پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی قافلے کے قریب خود کچھ بمبار نے خود کو اڑا لیا. بلوچستان کا علاقہ یوب ہے جہاں پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے میں خود کچھ دھماکہ ہوا. ایک شخص جاں بحق 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق خود کچھ دھماکے میں محفوظ رہے. امیر جماعت اسلامی کا قافلہ یوب میں جلسے کے لیے رواں دوا تھا. اسی دوران خود کچھ بمبار نے امیر جماعت اسلامی کی گاڑی کے قریب آ کر خود کو اڑا لیا. سیکورٹی ادارے فوری موقع پر پہنچے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا. زخمی کو فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلوچستان کے علاقے یوب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے میں خود کچھ دھماکہ ہوا ہے جہاں ایک شخص جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق خود کچھ دھماکے میں محفوظ رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی کا قافلہ یوب میں جلسے کے لیے رواں دوا تھا. اسی دوران خود کچھ بمبار نے امیر جماعت اسلامی کی گاڑی کے قریب آ کر خود کو اڑا لیا. سیکورٹی ادارے فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے علاوہ زخمیوں کو بھی فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یوب کا علاقہ ہے جہاں پر یہ خود کچھ دھماکہ آیا ہے. اسی حوالے سے تجزیہ کار فرق شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. جی بتائیے گا کہ آج امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے پر خود کچھ دھماکہ ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو، آپ کی آواز جی بتائیے گا کہ آج ہاں جی آپ بتائیے گا کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے میں آج خود کچھ دھماکہ ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ تو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، پیش آیا ہے، اور اس میں جو مجھے اطلاعات ملی ہیں وہ یہ بھی ہیں، وہ تو محفوظ رہے ہیں لیکن کچھ ساتھ ہی ان سے زائد کارکنان زخمی بھی ہوئے ہیں، اس میں جاں بحق بھی ہونے کی اطلاع ملی ہے، اور یہ ایک افسوسناک ہے، خاص طور پہ یہ بلوچستان میں اس وقت میں گئے ہیں جب وہ اپنے ہی بلوچستان کے جو ان کی جماعت اسلامی کی قیادت ہے ان کے لیے بھی ایک جنگ لڑ رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں مولانا ہدایت الرحمان، اور ایسے وقت میں ان کے اوپر حملہ، اور خاص طور پہ جو پورے ملک کی اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی ایک تھوڑی سی بے یقینی پائی جاتی ہے۔ ایسے میں سراج صاحب کا بھی رول بڑا اہم تھا، یہ چاہتے ہیں کہ جو سیاسی قیادت ہے وہ ایک ہو کے بیٹھے، ملک کے مسائل کا حل نکلے، اور ایسے میں ان کے اوپر حملہ ہونا، اور یہ بھی ایک اس وقت افسوسناک ہے۔ حکومت پاکستان کو اور ہماری جو فورسز ہیں ان کو بہرحال دیکھنا ہوگا، اور ہمارے جو اس وقت جو اہم سیاسی رہنما ہیں وہ شاید اس وقت ایسا یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد کوئی نہ کوئی خطرہ موجود ہے۔ تو ایک تو یہ شکر کا لمحہ بھی ہے کہ وہ محفوظ رہے ہیں، اور دکھ کی کیفیت بھی یہ بھی ہے کہ ان کی جو جماعت ان کے کارکنان زخمی بھی ہوئے ہیں، جان سے بھی گئے ہیں، اور اس کو بڑے کانٹیکس میں دیکھنا ہوگا کہ یہ بلوچستان میں ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور ایسے وقت میں ہوتا ہے جب وہ وہاں پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور ملک میں سیاسی جو سرگرمیاں ہیں اس کو وہ چاہتے ہیں، اس کی بحالی چاہتے ہیں۔ ملک میں جو اس وقت جو بند گلی میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، لیڈران پہنچے ہوئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح قیادت، اپوزیشن، حکومت اور جو معاملات ہیں اس کے لیے ان کی کوششیں نظر بھی آ رہی تھی، اسی لیے ان کا کردار بہت اہم ہو چکا ہے اس معاملے میں۔ تو ابھی یہ ہے کہ حکومت وقت کو بہرحال اس کو دیکھنا ہوگا، اور جلد از جلد جو لوگ اس میں ہیں، یہ کون سا نیٹ ورک ہے اور کیوں آخر یہ ہوا ہے، اس کے کیا محرکات ہیں، یہ سامنے بھی آئیں گے، اور حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد یہ انشور بھی کرے تاکہ جو پورے ملک میں ایک اس وقت کیفیت ہے کہ سیاسی قیادت کے حوالے سے، تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ بھی سمجھیں اور ملک آگے بھی بڑھے اور لوگ آپس میں سیاسی بات چیت کے دروازے بھی کھلیں۔ فرق شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ پولیس کی کتنی نااہلی سامنے نظر آ رہی ہے اس سارے واقعے میں، کیونکہ جو بلوچستان کا یہ علاقہ ہے یوب ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ حساس علاقہ ہے، تو قافلہ آج رواں دوا تھا تو ان کو سیکیورٹی فراہم نہیں کرنی چاہیے تھی، تو پولیس کی نااہلی کتنی سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بتائیے گا؟ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ قافلہ ہے، جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جیسے کہ وہ جب گاڑی سے نکلتے ہیں تو دھماکہ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی وہ ٹارگیٹ تھے، سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے، لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ سیاسی سرگرمی میں چونکہ ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ شاید وہاں پر مینیج کرنا اور چیزیں کرنا مشکل ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو نیٹ ورک سے ان پہ کام کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے کچھ دھماکہ، تو یہ پاکستان میں اس کو اس طرح سے دیکھنا ہوگا کہ ایک لہر تھی جو ختم ہوئی، جو ہم نے اپنے تئیں اس کو جڑ سے اکھاڑا، لیکن اس کے بعد یہ ایک بڑے قومی رہنما پر اس طرح سے حملہ ہونا، یہ تشویشناک صورتحال ہے، اور ادارے بہرحال اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی وہ نتیجہ، تحقیقات اور جو اناؤنسمنٹ ہے وہ کریں گے، اس کے سامنے کوئی نہ کوئی محرکات جو ہے ان کو سامنے لانے چاہیے، ورنہ یہ ایک بڑی بے چینی کی صورتحال ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرق شہباز صاحب، آپ اس پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ بلوچستان کے علاقے جوب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے میں خود کش دھماکہ ہوا، جہاں ایک شخص جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق خود کش دھماکے میں محفوظ رہے۔ امیر جماعت اسلامی کا قافلہ جوب میں جلسے کے لیے رواں دوا تھا کہ اسی دوران خود کش بمبار نے امیر جماعت اسلامی کی گاڑی کے قریب آ کر خود کو اڑا لیا۔ سیکیورٹی ادارے فوری طور پر موقع پر پہنچے اور علاقے کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے اس اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے جائیں کہ بلوچستان کا علاقہ تھا یوب، جہاں پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے میں خود کش دھماکہ ہوا، ایک شخص جاں بحق، 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق خود کش دھماکے میں محفوظ رہے۔ امیر جماعت اسلامی کا قافلہ یوب میں جلسے کے لیے رواں دواں تھا، اسی دوران خود کش بمبار نے امیر جماعت اسلامی کی گاڑی کے قریب آ کر خود کو اڑا لیا۔ سیکیورٹی ادارے فوری موقع پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے میں خود کش دھماکہ ہوا، ایک شخص جاں بحق، 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह खुदकुश धमाके में महफूज रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का काफिला जोब में जलसे के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान खुदकुश बमबार ने अमीर जमात इस्लामी की गाड़ी के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। सिक्योरिटी इदारे फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे हैं। इलाके को घेरे में लिया जा चुका है और जख्मियों को भी फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आपको बता रहे हैं कि बलूचिस्तान के इलाका जोब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले में खुदकुश धमाका हुआ है। एक शख्स जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खुदकुश धमाके में महफूज रहे। अमीर जमात इस्लामी का काफिला जोब में जलसे के लिए रवाना था। इसी दौरान खुदकुश बमबार ने अमीर जमात इस्लामी की गाड़ी के करीब आकर खुद को उड़ा लिया। सिक्योरिटी इदारे फौरी मौका पर पहुंचे, इलाके को अपने घेरे में ले लिया। जख्मियों को भी फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के इलाका जोब में अमीर जमात इस्लामी के काफिले में खुदकुश धमाका हुआ है, जहां एक शख्स जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी का खुदकुश हमले में महफूज रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का काफिला जोब की जानिब रवाना था। इसी दौरान खुदकुश बमबार ने अमीर जमात इस्लामी की गाड़ी के करीब आकर खुद को उड़ा लिया। सिक्योरिटी इदारे फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे और इलाके को अपने घेरे में ले लिया और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाजरीन, आज की अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि बलूचिस्तान के इलाके योब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले में खुदकुश धमाका हुआ। एक शख्स जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी होने की इतलात सामने आई हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खुदकुश धमाके में महफूज रहे। अमीर जमात इस्लामी का काफिला योब में जलसे के लिए रवाना था। इसी दौरान खुदकुश बमबार ने अमीर जमात इस्लामी की गाड़ी के करीब आकर खुद को उड़ा लिया है। सिक्योरिटी इदारे फौरी मौका पर पहुंचे और इलाके को घेरे में ले लिया है और जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब आज कोयटा पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने योब जाना था, जहां पर उनका आज जलसा आम है। जब वो काफिले की सूरत में योब में दाखिल हो रहे थे और बड़ी तादाद में लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे, उस वक्त एक नामालूम फर्द जो है उसने आके खुदकुश हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के अमीर और जमात इस्लामी के कारकुन और उस काफिले में सारे लोग जो शरीक थे वो महफूज रहे। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और कुछ लोग मामूली जख्मी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी की क़यादत जो है वो बिल्कुल इस हवाले से अल्लाह ने उनको महफूज रखा।